دنیا ابھی نئی نئی آباد ہوئی تھی۔ انسان زمین پر چل رہا تھا، اپنے رب کو پہچانتا تھا، اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن انسان کے اندر ایک ایسی چیز بھی تھی جو اگر قابو سے باہر ہو جائے تو محبت کو نفرت اور رشتے کو دشمنی میں بدل دیتی ہے۔ وہ چیز تھی حسد۔ اور پھر ایک دن زمین نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہانے والا تھا، اور افسوس، قاتل اور مقتول دونوں بھائی بھائی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بھائی تھے، قابیل اور حابیل۔ دونوں اپنے والد کی اولاد تھے، لیکن دونوں کی طبیعتیں مختلف تھیں۔ قرآن کریم ہمیں ان کے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک موقع پر دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، لیکن صرف ایک کی قربانی قبول ہوئی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے ایک خطرناک بیماری چھپی تھی، حسد۔ حابیل نے جواب میں بدلہ لینے کی دھمکی نہیں دی۔ اس نے کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ گویا حابیل نے اسے سمجھایا، مسئلہ میرے اندر نہیں، اپنے عمل کو دیکھو۔ قابیل کے دل میں حسد بڑھتا گیا، وہ اپنے بھائی کی نیکی برداشت نہ کر سکا، اور پھر وہ فیصلہ کر بیٹھا اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا۔ سوچئے، جس کے ساتھ بچپن گزرا ہو، جس کے ساتھ گھر میں زندگی گزری ہو، جس کے ساتھ کھایا پیا ہو، اسی کے خلاف ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا ظلم تھا۔ لیکن حسد انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں عقل کی آواز بھی دب جاتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور حابیل قتل ہو گیا۔ زمین پر پہلی مرتبہ انسانی خون بہا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھوں مارا گیا، اور پھر قاتل کے سامنے ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، اب لاش کا کیا کرے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ مردے کو دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کریدنے لگا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جائے۔ قابیل یہ منظر دیکھتا رہا، ایک جانور اسے وہ چیز سکھا رہا تھا جو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تب اسے احساس ہوا، ہائے میری کم بختی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا، لیکن کیا دفن کرنے سے جرم ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، خون زمین میں چھپ گیا، مگر جرم آسمان کے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے بعد ایک عظیم اصول بیان فرمایا، جو شخص کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کرے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو کسی ایک جان کو بچائے، گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ صرف قابیل اور حابیل کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک آئینہ ہے، کیونکہ اکثر بڑے جرائم ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتے ہیں، حسد۔ پھر حسد غصے میں بدلتا ہے، غصہ نفرت میں، اور نفرت
انسان کو ایسے قدم تک لے جا سکتی ہے جہاں واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس واقعے میں ایک اور سبق بھی چھپا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا تھا، اور اب انسان کی اولاد میں حسد اپنا کھیل دکھا رہا تھا۔ یعنی انسان کے سامنے دشمن صرف باہر نہیں اندر بھی ہے۔ نفس، خواہش، غصہ، حسد اور شیطان کے وسوسے۔ اگر انسان نے ان پر قابو نہ پایا تو وہ اپنے سب سے قریبی انسان کو بھی دشمن سمجھ سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی، نسلیں گزرتی گئی، انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا جب دنیا میں ایک نئی آزمائش نے جنم لیا۔ لوگوں نے اللہ کو بھلانا شروع کر دیا۔ پہلے نیکی کرنے والوں کی یاد میں تصویریں اور نشانیاں بنی، پھر وہ نشانیاں بت بن گئی، اور پھر لوگ انہی بتوں کے سامنے جھکنے لگے۔ دنیا شرک کے اندھیرے میں داخل ہونے والی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو بھیجا جو اپنی قوم کو برسوں تک پکارتا رہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئے جبکہ تمہارے پیروکار معمولی لوگ ہیں؟ پھر ایک دن آسمان پر بادل نہیں تھے، لیکن زمین پر ایک کشتی بن رہی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے اور نبی اللہ خاموشی سے لکڑیاں جوڑ رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔